السلام علیکم، میرا نام محمد طاہا بن یامین ہے۔ کیا دین کا علم ہی اصل علم ہے؟ علم سے مراد کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ سر سید احمد خان کے بارے میں جو ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا وہ واقعی گمراہ تھے؟ دیکھیں، دین کا علم اصل علم ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو تفریق کی جاتی ہے نا دین اور دنیا کا علم، دنیاوی علوم میں سے بہت سارے علوم ایسے ہیں جو جن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر پوری امت اس کو چھوڑ دے تو ساری امت گناہگار ہوگی۔ مثال کے طور پر میڈیکل کا، طب کا علم ہے، جو لوگوں کی ضرورت کی جتنے بھی شعبے ہیں، اب اگر کوئی بھی ڈاکٹر نہ ہوتا ہم علاج کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اس طرح کے جو شعبے ہیں اس کے بھی سیکھنے کا حکم ہے، تو وہ علم بھی اس کی اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور دین کا علم اچھی نیت سے سیکھیں اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے یا قابل ستائش ہوتی ہے یا جس کا حکم دیا گیا ہوتا ہے شریعت میں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں حسن لذاتی ہی ہے، کہ فی نفسی ہی اٹ سیلف وہ کام اچھے ہیں۔ اب علم دین اٹ سیلف کام اچھا ہے، اور کچھ چیزوں میں حسن لغیرہ ہی ہوتا ہے کہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے اس کی اجازت ہوتی ہے یا فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے۔ تو جو دنیاوی علوم ہے، جو عصری علوم ہے، اس کے اندر جو حسن ہے یا اس کا جو فرض ہونا ہے یا اس کا جو مستحب یا مسنون ہونا ہے، وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے تو بہرحال فرق ہے، علم دین کو فضیلت حاصل ہے دنیاوی علوم پر، لیکن اس لحاظ سے کہ اگر اچھی نیت سے آدمی سیکھے کہ اس کو میں سیکھوں گا، انسانیت کو فائدہ ہوگا، قوم کی خدمت کروں گا، ملک کی خدمت کروں گا، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور بعض اوقات جیسے میں نے بتایا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے کوئی سیکھے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ثواب کی نیت سے ہی اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ سر سید احمد خان کے بارے میں جو ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے، دیکھیں سر سید احمد خان کے بارے میں خود ان کی تفسیر کا آپ مطالعہ کریں، خود ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو یہ چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ ان کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو جمہور امت سے ہٹ کر ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے نیچرلزم کو فروغ دیا ہے کہ ہر چیز نیچر کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہر چیز فطرت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے شرعی عقائد اور نظریات جمہور سے مختلف ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر معجزات ہیں، اب معجزات جتنے انبیاء کے معجزات ہیں وہ ان سب کو کسی نہ کسی سبب کے تابع لا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصل میں ایک نیچرل معاملہ تھا، یہ کوئی خارق عادت، کوئی خلاف عادت، کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ اسباب تھے، بس ان اسباب کی وجہ سے ایسا ہوا، کوئی عام انسان بھی کرے گا تو ہو جائے گا۔ گویا معجزات کا ایک طرح سے انکار کر دیا کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں ان کی تفسیر میں بہت سی جگہ ایسے نازیبہ الفاظ اور کلمات استعمال کیے گئے ہیں جو انبیاء کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ دیکھیں تو اس کو بھی وہ نیچرلزم کے تابع کر دیتے ہیں کہ فرشتے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی وہ طاقت ہے جو جس طاقت کے ذریعے اللہ تصرف کر رہا ہوتا ہے دنیا میں، تو اس کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا، فرشتے کا لقب دے دیا گیا۔ جنات کے بارے میں بھی اسی طرح کا کانسیپٹ ہے ان کا۔ عذاب قبر کے بھی بارے میں بھی ان کا اسی طرح کا تصور ہے کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جس طرح دنیا میں انسان گناہ کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے اور ٹینشن ہوتی ہے اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو عذاب قبر میں بھی جو آتا ہے کہ سانپ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس سے یہ مراد ہے کہ اس طرح انسان ٹینشن میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا۔ امام مہدی کے آنے کے حوالے سے ان کا نظریہ مختلف ہے۔ اسی طرح جو قرآن میں آتا ہے نفخ فی الصور کہ سور پھونکا جائے گا، اس کے حوالے سے ان کا نظریہ الگ ہے۔ ایصال ثواب کا مطلقاً انکار کرتے ہیں کہ کسی بھی عمل کا کوئی بھی ثواب کسی کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ انہوں نے گویا نیچرلزم کو اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ فطرت اصل ہے، اسلام بھی دین فطرت ہے، انبیاء بھی، ہر چیز کو فطرت کو انہوں نے مقدم کر دیا اور شریعت کے مسائل اور عقائد کو پس پوش ڈال دیا ہے۔